اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ اب آپ کے سامنے فلم سٹارز اتنے بڑے انفلوئنسرز نہیں ہیں یا اتنے انفلوئنشل نہیں ہیں میرے آپ کی زندگی کے اندر، بلکہ وہ لوگ جن کو میں نے اور آپ نے آج کے دور میں انفلوئنسر ورڈ کے ساتھ جوڑا ہے، یہ وہ افراد ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی بندہ پرسنالٹی وائز اچھا ہے، کوئی بندہ علم والا ہے، کوئی بندہ نالجبل ہے، کوئی بندہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر ایز لانگ ایز ہی ہیز اے سرٹن اماؤنٹ ان ہز بینک اور ہی ہیز سرٹن بلانگنگز، ہی اور شی از کنسیڈرڈ ٹو بی سکسیسفل ان لائف۔ اور اس وقت اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس طریقے سے مال کما رہے ہو، آل دیٹ میٹرز از یو ہیو ٹو بی رچ۔ In the recent past we have seen a lot of controversy surrounding our influencers۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے انفلوئنسرز پیسہ پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی دولت کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنی گاڑیوں کو، اپنی لگژری واچز کو، اپنے ان چیزوں کو جو عام بندے کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ لوگوں کے اندر فلانٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اٹ ہیز کم اے پوائنٹ کہ اب ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ٹو دس پوائنٹ۔ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ہم نے اپنے جو آئیڈیلز بنائے ہوئے تھے، جن لوگوں کو ہم ریویئر کرتے تھے، جن لوگوں کی ہم عزت کیا کرتے تھے معاشرے کے اندر، اگر ہم چلے جائیں ان دا 1900s کے بالکل سٹارٹ کے اندر، وی سی دیٹ وی یوز ٹو ریویئر اینڈ وی یوز ٹو گیو رسپیکٹ ٹو سائنٹسٹس، ٹو ایکیڈیمکس۔ اور آہستہ آہستہ آپ کو نظر آیا کہ ہم نے اس چیز کو چینج کر دیا کہ ہم نے آہستہ آہستہ ادبی لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو لٹریچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، شعر و شاعری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی آرٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں، وی اسٹارٹیڈ ٹو رسپیکٹ سچ پیپل۔ گوئنگ فارورڈ ہمیں آگے نظر آیا کہ ہم نے پھر آرمی فورسز یا ہمارے جو واریئرز ہیں، ہم نے ان کو ریویئر کرنا شروع کر دیا۔ وی اسٹارٹیڈ ٹو رسپیکٹ دیم اینڈ کنسیڈر دیم ایز آور ہیروز۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے پھر اسپورٹس پرسنالٹیز ان دا لیٹ 90s اینڈ ان دا ارلی 90s ایز ویل۔ ہمیں نظر آیا کہ اسپورٹس پرسنالٹیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریویئر کیا جا رہا تھا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اسپورٹس پرسنالٹی سے تبدیل ہو کے فلم سٹارز، سپر سٹارز، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ان لوگوں کو ریویئر کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں کی لائف اور ان لوگوں کو فالو کرنے کے بارے میں ہی ہمارا سارا کا سارا گول ہو گیا۔ یعنی ان کو ہم نے حقیقی انفلوئنسرز سمجھ لیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ وی ہیو آلویز بین انفلوئنسڈ تھرو آؤٹ آور لائفز، وی اونلی چینج دا پیپل دیٹ وی آر گیٹنگ انفلوئنس فرام۔ صرف اتنا فرق ہوا آج۔ اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ اب آپ کے سامنے فلم سٹارز اتنے بڑے انفلوئنسرز نہیں ہیں یا اتنے انفلوئنشل نہیں ہیں میرے آپ کی زندگی کے اندر، بلکہ وہ لوگ جن کو میں نے اور آپ نے آج کے دور میں انفلوئنسر ورڈ کے ساتھ جوڑا ہے، یہ وہ افراد ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ اور ان کے اندر بھی آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ ویلتھ انفلوئنسرز بہت زیادہ کامن ہونے شروع ہو گئے، جو کہ آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے امیر ہونا ہے، آپ نے کس طریقے سے پیسہ بنانا ہے، چاہے وہ بٹ کوائن ہو، چاہے وہ ڈراپ شپنگ ہو، چاہے وہ امیزون ہو، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو امیر بنانا ہے۔ ناؤ دس چینج ان آر تھاٹ پروسیس اٹ ہیز اکرڈ اوور اے سرٹن ٹائم پیریڈ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس سوچ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر بہت شیلونیس پھیل گئی ہے۔ یعنی ہم نے اب ہر شخص کی اہمیت اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو اٹیچ کر دیا ہے اس کی ویلتھ کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ جن کو وہ اون کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی بندہ پرسنالٹی وائز اچھا ہے، کوئی بندہ علم والا ہے، کوئی بندہ نالجبل ہے، کوئی بندہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر ایز لانگ ایز ہی ہیز اے سرٹن اماؤنٹ ان ہز بینک اور ہی ہیز سرٹن بلانگنگز، ہی اور شی از کنسیڈرڈ ٹو بی سکسیزفل ان لائف۔ یعنی ہم نے انسان کے ساتھ جو اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹیچ کی تھی کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یا انسان جو بہترین شکل میں صورت میں پیدا کیا گیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، تو ہم نے اس چیز کو آہستہ آہستہ چینج کر دیا۔ اب انسان کے ساتھ انٹرنسک ویلیو اٹیچ نہیں ہے، اب ہم نے پیسے کے ساتھ وہ ویلیو اٹیچ کر دی ہے۔ ناؤ دس ہیز ناٹ کم اباؤٹ بائی چانس۔ اگر آپ اٹھا کے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو فارم کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا، جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا۔ وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے، جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحہ ہے۔ اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے ایک پروفیٹیبل ڈیل ہے۔ رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں۔ جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو۔ رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، ٹیک ریمنڈ ولیمز، اے ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ، انہوں نے ایک بات بولی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب نیا کریکولم ڈیسائیڈ ہو رہا تھا پوسٹ دی انڈسٹریل ریولوشن، تو 3 پارٹیز تھی، 3 قسم کے لوگ تھے جن کے بیچ میں آپس میں مقابلہ تھا۔ ان کے اندر کون کون سے تھے؟ ایجوکیشنسٹ تھے، اور اس کے اندر ہیومنسٹ تھے، اور تیسری پارٹی اس کے اندر وہ تھی جو کہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر ایسا معاملہ ہوا کہ 2 لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ کس کا زیادہ اثر و رسوخ ہوگا یا کس کا زیادہ افیکٹ ہوگا اس نئے کریکولم کے اوپر، کہ جو لوگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے تھے، پروڈکشن سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کی بات جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوگی، اور ان کی بات کو ہی فالو کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو ایک ہسل کلچر کے اندر اور ایک ریٹ ریس کے اندر لگا دیا، کہ یعنی کہ آپ نے اگر محنت کرنی ہے اور آپ نے بھاگ دوڑ کرتی رہنی ہے، اونلی دین یو ول بی کنسیڈرڈ سکسیزفل۔ اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ تم نے پیسہ کمانا ہے، تم نے زندگی کے اندر سکسیزفل ہونا ہے، یا جو ہم ابھی فیم کی بات بھی کر رہے ہیں وہ ہم نے فیم کو، کیونکہ فیم پیسے سے جڑا ہوا ہے، فیم برنگز اباؤٹ منی، اسی لیے ہم نے فیم کو بھی اہمیت دینی شروع کر دی اب۔ اور اس وقت اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس طریقے سے مال کما رہے ہو، آل دیٹ میٹرز از یو ہیو ٹو بی رچ۔ اور اسی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا ذرا، اور جب اپنے ارد گرد دیکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں لوگ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ فحش ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو گوا رہے ہیں۔ نتھنگ میٹرز ٹو دیم۔ آپ فیملی بلاگرز کو دیکھیں گے تو کہ اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہیں، دے ہیو نو غیرہ اینڈ نو سیلف رسپیکٹ اور نو پروٹیکٹیو جیلسی فار دیئر فیملی۔ آپ اس کے بعد آگے آتے ہیں تو آپ کو اونلی فینس جیسے پلیٹ فارمز ملتے ہیں جہاں پہ آپ جتنی اسکن شو کرتے ہیں آپ اتنے ہی زیادہ پیسے کماتے ہیں ایونچولی۔ اس کے بعد اگر آپ ایون گورنمنٹ سروسز کے اندر آتے ہیں، آپ وائٹ کالر جابس کے اندر آتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن انتہا درجے کی پوری دنیا کے اندر۔ وائی؟ اسی لیے کیونکہ پیپل ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ ویئر دے آر ارننگ، آل دے کیئر اباؤٹ از دی اینڈ ریزلٹ، دیٹ از ٹو بی رچ اور ٹو ہیو مٹیریل آئٹمز ان دیئر پوزیشن، اینڈ دیٹس آل دیٹ میٹرز ٹو دیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ٹو دس افیکٹ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز کے اندر، آخری وقتوں کے اندر، لوگ جو ہے وہ اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ وہ کہاں سے کما رہے ہیں، وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو جو واحد کنسرن ہوگی وہ ہوگی یہ ہوگی کہ ہم کس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، اینڈ نتھنگ وڈ میٹر ٹو دوز پیپل۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے کہ لوگ اپنی عزت، اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی فیملی، ایوری تھنگ، دے تھرو اٹ ایوری تھنگ آؤٹ دا ونڈو اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو گین دس مٹیریل ویلتھ وچ از اے نیور اینڈنگ فائٹ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایون لاجیکلی اسپیکنگ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ معاملہ تو ضروری ہے، پیسہ کمانا تو ضروری ہے، اور دنیا کے اندر ایک سرٹن لیول پہ پہنچ کے بھی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے اور پیسے کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ نے کامیابی کو جوڑ لیا ہے پیسے کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، گیننگ مٹیریل آئٹمز از ناٹ بیڈ، لیکن آل یو تھنک اباؤٹ ان لائف از مٹیریل، دیٹس وین دا پرابلمز ارائز۔
اور اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا تب یہ پرابلمز ارائز ہونا شروع ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری وہ افراد جن کے پاس ویلتھ تھی دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی سکسیزفل ہوللی اینڈ سوللی بیکاز آف دیئر ویلتھ. آپ کو فرعون کا نام ملتا ہے, آپ کو قارون کا نام ملتا ہے, آپ کو اس طرح ابو جہل کا نام ملتا ہے, آپ کو بے شمار ایسے لوگوں کا نام ملتا ہے جو لوگ برے الفاظ میں جانے مانے جاتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر ان کے برے القابات دیے گئے ان کو, اور وہ لوگ بہت filthy rich تھے, yet they had no respect in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and neither in the eyes of the people as well. ان کو ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا ہی کیا جاتا ہے. تو آج یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ جو مال والا ہے صرف اسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو ذلیل رسوا کیا جاتا ہے. یعنی ہر بندہ, جو ایون اسلامک انفلوئنسرز بھی ہیں, دے کم آؤٹ اینڈ آسک وٹ کلر از یور بگاٹی. یہ کون سے سوالات ہیں؟ یعنی جو بندہ پیسہ نہیں کما رہا اس کا مطلب ہے اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ بندہ کوئی عزت کے لائق نہیں ہے. اف دیٹ از دا کیس تو پھر آپ کو کتنے صحابہ ملیں گے جو کہ غرباء میں سے تھے, جن کے پاس مال نہیں تھا. آپ کو کتنے انبیاء اور رسول ملیں گے, کتنے پروفٹس ملیں گے who did not have wealth, not all of them but most of them did not have wealth. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آلسو چوز دس پاتھ فار ہمسیلف, جہاں پہ انہوں نے زہد کو اختیار کیا, یعنی انہوں نے مال و دولت سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھا, جتنی ضرورت تھی اتنا رکھا, اور اس کے اندر ایکسٹراویگنٹ کبھی بھی نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ جس ریس کے اندر آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو کامیابی نہیں دلوا رہی, نہ آپ کو رسپیکٹ دلوا رہی ہے, نہ وہ آخرت میں کامیابی دلوا رہی ہے, نہ آپ کو دنیا میں کامیابی دلوا رہی ہے. دونوں جگہوں پہ آپ لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہونے والے ہو. تو دس از ناٹ اے تھنگ دیٹ وی شوڈ بی رننگ آفٹر. اینڈ سیکنڈلی, اگر یہ چیز اتنی ضروری ہوتی تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیتے جہاں پہ ہر بندہ ایکسل کر کے مال کما سکتا اور رچ ہو سکتا تھا. لیکن فرق کیا ہوا کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو آج کے دور کے اندر مال ہے, اٹس ناٹ اے لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیں وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ اف یو آر بورن پور اٹس ناٹ یور فالٹ بٹ اف یو ڈائی پور اٹس یور فالٹ. تو اس طرح کی سوچ جو ہے نا یہ ہر بندے کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں, ایک بندہ جو نازوں میں پلا بڑھا ہے, جو اچھے اسکولس کے اندر اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, پھر اچھے انسٹیٹیوٹس کے اندر گیا ہے, وہاں پہ جا کے وہ پڑھا ہے, اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ ویل کنیکٹڈ ہیں, اس کے پاس ایک بیس سیٹ ہوئی ہوئی ہے ٹو لانچ, وہ ڈیفینیٹلی ہی ہیز اے مچ ہائر چانس آف گیٹنگ سکسیزفل مٹیریل وائز ان دس لائف ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جو کہ ایک ایسے گھرانے سے آ رہا ہے who is less privileged, he has problems in his life, he has problems with his parents, it's a troubled household, it's never a level playing field. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا ضروری سمجھا ہوتا ہمارے اور آپ کے لیے, سوائے اس کے کہ ہم نے زندگی کی گاڑی چلانی اور اتنا مال و دولت کمانا ہے, اگر اس کو ضروری سمجھا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہوتی. اور یہ جس گریڈ کے اندر ہم لگے ہوئے نا, اٹس اے نیور اینڈنگ گریڈ. یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم آپس میں ورلڈلی گین کے مقابلے میں لگے رہتے ہو کہ میں کس طریقے سے آگے پہنچوں, یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ جاتے ہو. اور تم لوگ عنقریب دیکھو گے کہ کس طریقے سے تم مس گائیڈ ہوئے تھے, کس طریقے سے تم گمراہ ہوئے تھے, اینڈ یو ور رننگ آفٹر تھنگز وچ ہیڈ نو لمٹس اینڈ وچ ور ناٹ اے کرائٹیریا فار سکسیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم, انسان, وہ اگر اس کے پاس ایک ویلیو آف گولڈ ہوگی تو وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس ایک اور ویلیو آف گولڈ ہو. اور اس کے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ تب تک نہیں بھرے گا, اس کی بھوک کو تب تک نہیں مٹایا جا سکتا جب تک کہ وہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں اس کی منہ کے اندر نہ چلی جائے. وہ کہ until or unless we reach our grave we will keep on fighting for these things which are irrelevant, جن کی کوئی اہمیت نہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ دو, اس کو اگنور کر دو. اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کو چھوڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے قریب ہو جائیں گے, تم سے محبت کریں گے. اور اگر اس دنیا کی زندگی کو چھوڑو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. پیپل وڈ آلسو وانٹ کہ یار یہ بہت اچھا بندہ ہے, اس نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا, آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی اس میں. تو اگر آپ ان ورلڈلی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اینڈ اف یو تھنک یو آر گونا بی سکسیزفل ایونچولی بیکاز یو آر لسننگ ٹو دیز سارٹ آف پیپل ہو آر ہرٹنگ یو مینٹلی, اور اس کی وجہ سے آپ ایک فومو کے اندر جا رہے ہیں, یو ہیو دس فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ یار اگر میرے پاس نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, اگر میرے پاس نہ ہوا تو کیا ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کے لیے یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ آپ اس حد تک جاؤ اور اتنی محنت کرو.
آپ کے لیے ضروری کیا؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی محنت پوری کرو اینڈ یو لیو دا رزلٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ساتھ ذہن میں ایک یہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ ایک مسلمان جیتا ہے کہ میرا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور جب تک میں اپنے حصے کا رزق نہیں لوں گا اس دنیا سے آئی وونٹ بی گوئنگ اینی ویئر. اگر یہ آپ کا ایمان ہے تو ٹرسٹ می، جسٹ کیپ آن ورکنگ ہارڈ، ڈو یور پارٹ اینڈ یو وونٹ بی بادرڈ بائی وٹ ایور دی انفلوئنسرز آر سیئنگ اینڈ وٹ ایور سارٹ آف پریشر دی سوسائٹی از پٹنگ آن یو. انشاء اللہ.